السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلام کے بارے میں۔ کون سی سلام؟ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس سلام کے اوپر ہم کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی گئی ہیں۔ ایک دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اعمال میں 20 نیکیاں لکھ دی گئی ہیں۔ پھر ایک تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی گئی ہیں۔ تو ناظرین، پتہ چلا کہ سلام کرنے کے اوپر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ جس نے پورا سلام کیا یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ بہت سارے لوگ اس کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں، جنت المقام، دوزخ الحرام، فلاں فلاں، بہت ساری چیزیں بول جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک ہی سلام ہے۔ اس کے آگے اگر کوئی شخص کچھ الفاظ بڑھا چڑھا کے کہتا ہے تو یہ سلام کے اندر اضافہ ہے، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے، کیونکہ اضافہ کرنے کا نہ کہیں سے حکم ثابت ہے اور نہ کہیں پر سلام میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے آگے کہیں سے اضافہ ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا اس شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو اور اس کو بھی جس کو تم نہیں پہچانتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے حاضر ہو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جب اس سے ملاقات کرے تو سلام کرے، اور چھٹا حق یہ ہے کہ جب وہ موجود نہ ہو یعنی اس کے غیر موجودگی میں اس کی خیرخواہی کرے۔ اس طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر سلام کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں اور ثواب کے وعدے ہیں، لیکن میرے محترم دوستو، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سلام تو کرتے ہیں لیکن ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو آئیے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم سلام سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، آج کے دور میں ایک نیا طریقہ سلام کرنے کا بہت زور و شور کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے سلام کرنا۔ تو میرے محترم دوستو، ہاتھ اٹھا کے سلام کرنے کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اس لیے اس طریقے سے بچا جائے۔ بہرحال یہ تو ایک نئی چیز ہے، لیکن اس میں ثواب سے محرومی کیسے ہو جاتی ہے؟ تو وہ کیا ہے کہ کہیں پر دور شخص ہے اور اس کو ہم اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے سلام کرتے ہیں۔ اب یہ طریقہ اتنا بڑھتے جا رہا ہے
کہ بعض مرتبہ لوگ صرف ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور منہ سے کلمات کو نہیں کہتے، لہذا صرف ہاتھ اٹھا دینے سے سلام کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ سلام کرنے کا جو ثواب ہے وہ کلمات کے اوپر ہے۔ السلام علیکم کے اوپر 10 نیکیاں، اور ورحمۃ اللہ کے اوپر 10 نیکیاں، اور وبرکاتہ کے اوپر 10 نیکیاں، کل ملا کے 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو وہ نیکیاں سلام کے الفاظ کے اوپر ہیں۔ آئیے ایک مسئلہ اور یہاں پر جان لیتے ہیں کہ مرد مرد کو سلام کرے اور عورت عورت کو سلام کرے۔ ہاں، البتہ عورت کو ان لوگوں سے سلام کرنے کی اجازت ہے جو محرم ہیں، غیر محرم سے عورت کو سلام کرنے کی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن بسا اوقات ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ بات کرنا اس وقت ضروری ہو جاتا ہے، تو غیر ضروری بات کرنا ممنوع ہے، لیکن اگر ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ بات کیے بغیر چارہ نہیں ہے تو صرف ضروری بات کر سکتی ہے۔ مثلاً بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص دروازے کے اوپر دستک دے رہا ہوتا ہے اور گھر میں کوئی مرد احباب نہیں ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ کیا کرے؟ تو اس وقت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی جواب نہ دے، کیونکہ اسلامی جو تہذیب ہے، جو تعلیم ہے، اس میں یہ سکھلایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر پہ جائے تو 3 بار سلام کرے، گھر کے دروازے کے اوپر 3 بار سلام کرے، اور اگر تینوں بار میں بھی کوئی جواب اندر سے نہیں آتا تو واپس آ جائے۔ تو آپ خاموش رہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اس تعلیمات سے واقف ہو تو وہ 3 بار آواز دے گا، سلام کرے گا اور واپس چلا جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر گھر پہ کوئی بچہ موجود ہے تو اسے کہہ دے کہ جا کے بول دو تھوڑی دیر کے بعد میں آئیں، یعنی جو اپنے کو اندازہ ہو کہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے میں گھر کے احباب گھر پہ آ جائیں گے تو وہ ٹائم بتا دے۔ البتہ اگر گھر پہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس دروازے پہ دستک دینے والے کو جواب دے سکے، اور مجبوراً اس کو جواب دینا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ شخص جو دروازے کے اوپر دستک دے رہا ہے وہ اتنا ہٹ دھرم ہے کہ اس کو اسلامی تعلیمات معلوم ہی نہیں ہے، وہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی دروازہ کو کھٹکھٹاتے رہے گا، دروازے کو توڑتے رہے گا، تو بغیر دروازہ کھولے ہوئے کڑک انداز میں اس کو یہ کہے کہ آپ 2 گھنٹے کے بعد آؤ یا 4 گھنٹے کے بعد آؤ، یہ بالکل نہ کہے کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے آپ بعد میں آؤ، بلکہ یہ کہے کہ آپ 4 گھنٹے کے بعد میں آؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔